بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. ہمیشہ کی طرح پھر ایک شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں جناب عرفان عظیم مغل صاحب, جو سابقہ وائس چیئرمین ہیں. تو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور چلتے ہیں عرفان عظیم مغل صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عرفان بھائی, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور اس کے بعد سب سے پہلا کوشچن جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے عرفان عظیم مغل ہے, لیکن آپ عرفان عظیم چیئرمین لکھا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خرم بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کی میڈیا نور میڈیا کا اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہیں. اور آپ نے ہمیں بلایا اور آپ ہماری آواز بنے, ہمارے ڈوکوسو کی آواز بنتے ہیں. ہمیشہ ہمارے ساتھ, ہمارے ڈوکوسو کے ساتھ آپ ہماری آواز بنے ہیں. آپ کے بہت مشکور ہیں. اور پھر آپ نے یہ سوال میرے سے پوچھا. یہ ایک آپ کو سٹارٹ سے بتاتا ہوں کہ میرے والد, ان کا نام بھی محمد عظیم چیئرمین مرحوم, وہ بھی جب شروع سے سیاست میں اور خدمت میں علاقے کی خدمت کرتے رہے ہیں, شفاف سیاست کرتے رہے ہیں. اس وقت بھی ان کو جب یہ بھٹو دور میں اس وقت نہ کوئی کونسلر نہ کوئی بیڈی ممبر کوئی بھی نہیں تھا, صرف ایک ہی اس وقت کہلایا جاتا تھا چیئرمین. وہ میرے والد صاحب کو ملا تھا عہدہ اور وہ علاقے کی خدمت کرتے رہے ہیں. اور اسی نام سے آج میں بھی, بے شک میں سیاست میں نہیں بھی تھا تو اس وقت بھی پھر لوگ ہمیں چیئرمین صاحب والد صاحب کو بھی چیئرمین کہتے تھے اسی حوالے سے. اور انہی کے ساتھ رہ کر اور سارے ہمارے جو ایریا بھی ہماری پہچان چیئرمین کے نام سے ہوئی. تو کیا آپ کا اس وقت کوئی ارادہ تھا کہ آپ نے الیکشن لڑنے ہیں, چیئرمین کا الیکشن لڑنا ہے, جیسے آپ وائس چیئرمین رہ چکے ہیں؟ جی بالکل, مجھے شروع سے شوق تھا. والد صاحب کے ساتھ جب میں بیٹھتا تھا, جب وہ سیاست کی باتیں کرتے تھے اور میرے والد کے بزرگ دوست وہ آپس میں اپنی گپ شپ میں, اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاست یا دوسری خدمت کی باتیں کرتے, مجھے اس وقت کا شوق پڑا تھا کہ علاقے کی خدمت کرنی. اور مجھے میرے ابو بھی یہی کہتے تھے کہ فیئر سیاست کرنی ہے اور خدمت کرنی ہے, سیاست کو چھوڑ دے, علاقے کی خدمت کرنی ہے. 2015 میں آپ الیکشن جیتے, وائس چیئرمین بنے. اچھا, کہا جاتا ہے جی کہ سیاست کے بارے میں کہ یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے, تو آپ سیاست کو کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, آپ نے اچھا سوال کیا خرم بھائی. سیاست بہت بے رحم ہے, اور سب سے اگر اس کو پوزیٹو سوچا جائے, سیاست سے اچھی چیز ہے ہی نہیں. عبادت ہے سیاست, اگر فیئر کی جائے, خدمت کی جائے. سیاست ایک اچھی چیز ہے, خدمت ہے علاقے کے لیے, لوگوں کے لیے, کہ انسانیت کا درس ہے. اور یہ اس لیے کہ اس میں آپ وہ لوگ جو سیاست کو نیگیٹو سوچتے ہیں, وہ آپ کے پیچھے باتیں کرتے رہے, سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر جب بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کہتے ہیں یار یہ لوگ باتیں کریں, اس وقت بھی آپ کو ہمت نہیں آنی چاہیے. آپ کا ایک ہی موٹو ہونا چاہیے کہ الیکشن ہم نے علاقے کے لیے اور اپنی ذات کے لیے نہیں لڑنے, ہم نے صرف اور صرف فلاح کے لیے لڑنے, خدمت کے لیے لڑنے, انسانیت کے لڑنی ہے اور علاقے کے لیے. جو چیز سوچ کے آپ سیاست میں آئے تھے اور جو آپ نے پلاننگ کی تھی الیکشن جیتنے کے بعد, ہم نے یہ کام کرنے, تو کیا آپ یہ کام مکمل کر چکے ہیں؟ نہیں, وہ تو اب آپ کو کیا پتا, سوچا تو بہت کچھ تھا. اور ہمیں آپ کو پتہ 5 سال کا ٹائم تھا ہمارے جو الیکشنز کا, اور ہمیں جو مینڈیٹ ملا تھا وہ 5 سال کا تھا. اس میں یہی تھا کہ جب ہم بنے, ہمیں ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ الیکشن ہوئے جو بڑے, اور اس میں جنرل الیکشن میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی اور ہمارا وہیں سے انہوں نے پیریڈ ختم کر دیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نئے الیکشن کریں. آج 3 سال گزر گئے ہیں, الیکشن نہیں ہوئے, نہ بلدیات ہوئے, 3.5 سال ہو گئے ہیں ہمارے جب سے الیکشن. ابھی ہمارے 2 سال بقایا تھے, ابھی بہت کچھ کرنا تھا, کافی کیا ہم نے. آپ نے اپنے دور میں بڑے کام کیے ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 3 سال میں آپ نے کچھ کام کرنے تھے, ابھی کچھ رہ گئے ہیں, لیکن آپ کے دور میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اس حوالے سے آپ جو اس دور میں آپ نے کیا اقدامات کیے تھے؟ بالکل خرم بھائی, پانی کا اتنا بحران تھا کہ ہماری نیندیں حرام ہو چکی تھیں. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے تھے, لوگ ہم سے سوال بھی کر رہے تھے, اور لوگ کہہ رہے تھے, ان کا حق بھی تھا, ہم نے پانی ان کو دینا تھا. اللہ کے حکم سے ہم نے کام کیا, جس میں سب سے زیادہ ہمارے ہیلپ جو کی ہے سردار نسیم صاحب میرے تھے, اور ہمارے ملک روان صاحب سابقہ میں انہوں نے ہمیں بہت فنڈ دیا. اور ہم نے علاقے میں ماشاء اللہ پانی کی لائنیں بچھائی, جس میں ہمارے 5 کروڑ کی جو مین لائن اسپیشل واٹر ٹینک سائڈ سے لا کے ہم نے اپنے ڈوکوسو میرا آباد تک لے کے گئے. اور اس کے بعد اوور ہیڈ ٹینک بنائے ہم نے, اور نیچے زمین دوست ٹینک بنائے, وہاں سے ہم نے پانی. اور ہم نے اسپیشلی جو ہماری یو سی میں بڑے عرصے بعد اور راول ڈیم کی جو لائن ہم نے اپنے علاقے کے لیے ٹینکی کے لیے, جو ماڈل کالونی میں تیار ہے ہماری ٹینکی, وہاں پہ لوگ ماڈل کالونی والے اور حیات آباد والے لوگ پانی کو یوز کر رہے ہیں. اور شکر الحمدللہ, آج آپ دیکھ لیں 3 سال 4 سال ہمارے بعد بھی
کبھی لوگوں کو کوئی پانی کا مسئلہ اتنا نہیں آیا، شکر الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹینکی سے پائپ لائن آپ نے بنائی تھی تو یہ مٹکیال تک گئی ہے، تو کیا ادھر کا پانی وہاں جاتا رہا؟ کہتے رہے کہ یہ چوری کر کے پانی وہاں منتقل کرتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل، ہماری لائن تھی وہ ہم لے کے گئے ہیں میرا باد تک، وہ نہ مٹکیال گئی ہے نہ وہ فوجی کلونی گئی ہے، سیدھا ہمارے ڈوگسو میرا باد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں تمام ہم نے گلیوں کو پرانی آبادی، ملا فروکیہ، میرا باد اور ہمارے ماڈل کلونی تینوں کو ہم نے لائن دی ہیں، جس میں متفقہ طور پر ہم نے منصفانہ اس میں تقسیم کی ہے کہ کسی کے حق کسی کو زیادہ نہ ملے، کسی کو کم نہ ملے، برابر سب کو۔ اچھا، آپ کے دور میں ویسے بھی آج کل بھی کافی جگہ پہ اسٹریٹ کرائمز وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہا، آپ کے دور میں بھی چلتا رہا، تو آپ ایک یہ بھی بلیم رہا ہے کہ آپ لوگوں کی پشپنائی کرتے رہے، ان کو تھانوں سے چھڑا کے لاتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل خرم بھائی، آپ نے ایک اچھا سوال کیا اور میرے دل کا سوال کیا۔ اب آپ خرم بھائی دیکھ لیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ یہ عزت دیتا ہے، اس میں اب کسی چور ڈکیت یا کوئی ایسے بھی لوگوں کے والدین آتے ہیں ہمارے پاس، منشیات فروش کے والدین آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، وہ بڑے مجبور ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں۔ جب ہم تھانے چوکی میں جاتے ہیں، تھانہ چوکی والے یہ لوگ تو ان کو کوئی ناسمجھ تو نہیں ہوتے، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جینون گلٹی ہے، ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے جس میں ہلکا پھلکا کوئی معاملہ بیچارہ کوئی غلطی سے ہو گیا، کچھ معاملات ان کے لیے ہم کر لیتے تھے۔ اب مجھے بتائیں، وہ ہمارا دور تھا، ہم نے کیا کام۔ اب 3 سال میں کون جا رہا ہے؟ 3 سال میں تو میں سریام آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں 3 سال جب سے ان کی حکومت آئی ہے، کوئی بھی ہمارا جب ٹائم ختم ہوا ہے، جب یہ لوگ بنے ہیں، میں تو کبھی بھی تھانے نہیں گیا، کبھی کسی کے پیچھے چھڑانے نہیں گیا، کیونکہ جب ہماری ضرورت تھی جب ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، کسی کا باپ بھائی آتا تو ہم جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو کام پر کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ ابھی مینڈیٹ جن کو ملا ہے وہ جائیں، اور یہ لوگ جاتے ہیں اور اب بھی چھوڑ رہے ہیں۔ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، باہر لڑکے آ رہے ہیں، ڈکیت بھی آ رہے ہیں، چور بھی آ رہے ہیں، دوسرے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کے دور میں بھی آتے تھے باہر؟ نہیں، دیکھیں، جو اگر پولیس نہ سمجھ نہیں ہے، اگر جو جینون گلٹی ہے وہ ابھی بھی آپ چلے جائیں، پولیس نہیں چھوڑتی اس کو، آپ جو مرضی کہہ لیں۔ مطلب کہ آپ کے اوپر یہ جو الزام لگا ہوا ہے آپ اس کی نفی کرتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف ان کو چھڑوا کے لاتے تھے جو مطلب ہے کہ جن پہ الزام لگا ہوتا تھا، یا ویسے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہے ہیں، 2 بندے کھیل رہے ہیں تو ایک ویسے کھڑا دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں، کسی دوست نے نام لے لیا، کسی دوست کے ساتھ تصویر آ گئی یا کوئی معاملات اس وجہ سے، کیونکہ دیکھیں نا آپ لوگ مجبور ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے لیے جانا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ سیاست بے رحم ہے، آپ کو نہ جائیں تو ہم نے ووٹ دیا ہے، پھر ان کا بھی حق ہمارا، ہم پہ رائٹ ہے ان کا، اور جانا پڑتا ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے سیاست کی، اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں کہ آپ سیاست کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے جو بلدیاتی سیاست ہے یہ خاص طور پہ جو ہے نا، یہ کہہ لیجیے کہ بلادری بیس پہ ہوتی ہے، جس کی بڑی بلادری ہوگی وہ جیت جائے گا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں خرم بھائی، میں اس چیز کا نہیں مانتا کہ یہ بلادری بیس کا الیکشن ہے بلدیات، نہیں مانتا کہ یہ آپ کا بس آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ جیتیں گے۔ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں، بلدیات کا الیکشن آپ کا اخلاق سب سے پہلے، آپ کا تعلق، آپ کے پاس گیٹس ہونے چاہیے کام کرنے کے، آپ کے پاس بولنے کا شعور ہونا چاہیے، آپ کہاں پہ جائیں آپ اپنا حق لینے کا شعور رکھتے ہوں، سب سے پہلے وہ چیزیں ہیں۔ اور یہ میں آپ نے جو سوال پوچھا بے رحم سیاست اور اس چیز میں معاملات میں، سیاست بہت ہی، میں نے آپ کو پتا سیاست میں، اس بلدیات سیاست میں میں نے دیکھا ہے کہ جب تک آپ جھوٹ نہیں بولتے لوگ خوش نہیں ہوتے، سچ بولنے والے کے ساتھ آپ بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، بولتے رہے ہیں، کس لیے کہ کوئی لوگوں کو کسی اچھے کام کے لیے۔ اب جب لوگوں کو سیدھا فارورڈ بتا دینا، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ کیا بات ہے، پر ایک چیز کام کے لیے آپ کے پاس ہے تو کام مشکل ہوتا تھا، لیکن آپ کہتے تھے ہو جائے گا، تسلی دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے، ان کا دل نہیں ڈسارڈ نہیں کرنا، دل نہیں توڑنا۔ پر میں کہتا ہوں سیاست میں جھوٹ یہ چیزیں تھوڑی بہت چل جاتی ہیں، سیاست میں یا خدمت میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے علاقے کے لیے کسی کے ساتھ منافقت نہیں کرنی چاہیے، سیدھا رہنا چاہیے، نیت صاف رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ مطلب کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلادری کے ساتھ ساتھ انسان کا اخلاق اور خلوص ہونا ضروری ہے، تب وہ الیکشن جیت سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ابھی آپ نے پیسے کا بھی ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ سیاست دان جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے ہر وقت جہاں بلاؤ چلے جاتے ہیں، مطلب جو پیسہ شیسا ان کے پاس بڑا وافر ہوتا ہے، تو آپ کے پاس بھی کوئی ہے کاروبار وغیرہ
جس سے پتہ چلا کہ ہاں جی آپ کاروبار کرتے رہے ہیں؟ اب سب سے پہلے تو پیسے کی بات بتائیں آپ کو، اور یہ اسپیشل ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اور میرے بزرگوں کے کچھ پراپرٹی زمین جدید جداد ہیں یہاں پہ ڈوکسو سے. ہم 1905 میں یہاں پہ میرے پردادا آئے تھے ڈوک مٹکال میں، ان کا ہماری اپنی جداد ہے، اور یہاں سے 1905 سے ہم اس ڈوکسو میں اور ڈوک مٹکال میں رہ رہے ہیں. ہمارا بیک گراؤنڈ ہے سیاسی، اور مغل فیملی سے آپ کو پتہ تعلق ہے. اور پیسہ نہ بھی ہو، آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے. پیسہ اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے. جب آپ پھر دیکھتے ہیں نا، میں نے اس بندے کی مدد کرنی، اور ایک آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں نے علاقے کی خدمت کے لیے دن رات کرنا ہے، تو پھر وہ اللہ مدد کرتا ہے اور وسیلہ اللہ ہی بناتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ بے شک کروڑپتی ہونا چاہیے. آپ مڈل کلاس بھی، آپ لوگ سب مڈل کلاس ہیں، اس میں اتنا نہیں وہ چیز. اور اس کے لیے سیاست کے لیے آپ کا صرف جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ، پیسہ نہیں، نو ڈاؤٹ. آپ لوگ کہتے ہیں پر نہیں، پیسہ اور ذہن اور دل ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے. مطلب اتنا پیسہ ہو کہ بندہ پرچیاں دکھا سکے؟ نہیں، پرچیاں نہیں، وہ چیز تو نہیں. یہ ہو سکے کہ اتنا کہ میں کل اگر خدمت کروں میرے گھر والے بھوکے نہ رہیں. اتنا پرچیوں سے مراد میری دوسری پرچیاں تھیں کہ عدالت کی طرف سے نوٹس آ جائے جی ہاں یہ کام کیا تو پرچی دکھاؤ، بل دکھاؤ. نہیں، وہ تو دکھانی پڑتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، بل بھی دکھانے پڑتے ہیں، سب کچھ دکھانے پڑتے ہیں، کورنگ دکھانی پڑتی ہے. اچھا، میں آتا ہوں جی اب اپنے علاقے کی جانب. آپ کے بہت سارے اچھے جو کام ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. امن کمیٹی ایک ڈوکسو کی بڑی اچھی کمیٹی رہی ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیسے خیال آیا، اور کیا کس بیس پہ آپ نے اس کو بنایا تھا؟ بالکل، یہ ہم نے 2017 میں ہم نے اس کو پلان کیا. تمام ہم دوست ہمارے، جس میں میرے چیئرمین ڈاکٹر شفقت صاحب، اور ہمارے کونسلر سرور خان صاحب، اور ہمارے یوتھ کے جو ٹیم کے سرفراز صاحب، اور اسپیشلی ہمارے اہل علاقہ کے جو لوگ، جس میں ہمارے خالد محمود صاحب، سابقہ ناظم علی شاہ صاحب، اور کیا نام ہے ہمارے عادل منیر صاحب ہیں، اور ذوالفقار امان صاحب پاکستان پیپل پارٹی سے جن کا پرانا تعلق ہے. وہ سب ہم نے ایک گیدرنگ، ایک علاقے کی امن کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی تھی. مختلف پارٹی ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ یہ دیکھیں نا، امن ہمارا خراب ہو رہا ہے، علاقے میں ڈکیتیاں چیز معاملات. اس میں بیٹھ کر ہم نے پھر سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم اس میں امن کمیٹی بناتے ہیں. وہ پی ٹی آئی سے، نون لیگ سے، جماعت اسلامی، تمام پارٹیوں کے متفقہ طور پر، اور منصفانہ جتنی تقسیم 2-2-3 بندے ہم نے دیے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، جماعت کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، تمام دوست ہیں. کوئی ایسے بھی ممبر ہیں جو غیر سیاسی ہوں، غیر سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، اور ان کو بھی شامل کیا؟ اس میں ہم نے 2 تاجرز کو شامل کیا، جس میں ہمارے ارشد غازی صاحب ہیں اور ہمارے سرفراز صاحب ہیں، ان کو ہم نے شامل کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب الیکشن کا اعلان ایک طرح سے ہو گیا ہے، تو یقیناً الیکشن میں میدان میں آئیں گے، آپ یہ الیکشن لڑیں گے. اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں تو پھر علاقے کے لیے اور بہتر اقدامات کیا کریں گے؟ آپ کا کیا موٹو ہوگا اس میں؟ جی بالکل، انشاءاللہ. الیکشن تو اب آپ نے سوال کیا، الیکشن آ گئے ہیں. الیکشن ابھی مجھے تو نظر نہیں آ رہے، اور خدمت تو ہم پہلے سے جب ہم نہیں بھی تھے تب بھی کرتے رہے ہیں، جب بنے ہیں پھر بھی کرتے رہے ہیں، اب ٹرم ختم بھی ہوا پھر بھی کرتے رہے ہیں، اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ہمارے جو سب سے اہم مسئلہ، جو مین مسئلہ ہے ڈوکسو میں، وہ گیس کا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ میرے بھائی دوست جتنے میرے پی ٹی آئی والے جو ابھی 3 سال سے، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کام مین کیا کیا ہے. صرف گلیاں نالیاں کو کچھ کیے ہیں، وہ بھی اچھے کام کیے، میں تو کہتا ہوں ہونے چاہیے. آپ کے دور میں بھی گلیاں نالی پکی ہوئی تھیں؟ نہیں، الحمدللہ. میں تو آپ کو بائی فیس بتا سکتا ہوں، میرے کام آپ بے شک آن ایئر چل رہا ہے یہ پروگرام، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں نے 3 سال، اور ڈاکٹر صاحب نے اور میری ٹیم نے، ہم نے 16 ٹرانسفارمر لگائے ہیں بجلی کے. آپ پہلے دیکھیں، آپ بیٹھے لوگ گرمی میں باہر بیٹھ جائیں، یار آج ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہو گیا، فیوز ہو گیا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ 2-3 سال سے نہیں، 4 سال سے، جب سے شکر الحمدللہ ہم ہیں، ہمیں اقتدار ملا، اس کے بعد ہر گلی محلے کا اپنا اپنا ٹرانسفارمر ہے. اور 16 ٹرانسفارمر، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کسی علاقے میں بھی اتنے یو سی میں ٹرانسفارمر نہیں لگے. اس کے بعد پانی کے ہم نے 5 کروڑ کی جو ہم نے مین لائنز اور اوور ہیڈ ٹینک لائے ہیں. اس کے بعد ہم نے گیس کی لائنیں اس علاقے میں ڈالی ہیں. ابھی تک مجھے آپ یہ بتا دیں کسی بھائی دوست نے ایک چھوٹی سی لائن بھی ڈالی ہے ہمارے دور میں؟ آپ بتائیں. کھدائیاں تو ہو رہی ہیں مختلف جگہوں میں، کھدائیاں ہو رہی ہیں، ڈرلنگ ہو رہی ہے. ہم نے تو ٹی بی ایس اکھاڑ دیے تھے. یہ تو ایک چھوٹی سی ڈرلنگ ہے نا، ہم نے ٹی بی ایس اکھاڑے ہیں. پھر بھی کیا گیس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ تب حل ہوگا خرم بھائی، جب یہ مین لائن کے ساتھ دھوپ، جو ریلوے ہاسپٹل کے ساتھ 16 انچی کی ہے،
وہ 6 इंची की जो हमारी प्रपोजल आज भी पड़ी हुई है मौजूद है, जिसमें अभी ग्रुप्स में वो बात हो रही थी, आपने देखा है कि 6 इंची वाली लाइन आएगी तो ये काम चलेगा। तो आप देख लें वही 2017-18 वाली हमारी प्रोसेस है और इंशाल्लाह वही हम भी कंप्लीट करेंगे। हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे प्यारे भाई हैं जो हुकूमती भी हैं वो हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर हम ये मुकम्मल करेंगे। उसके बगैर कोई हाल नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर ही नहीं खोलते, पीछे से प्रेशर नहीं। पिछले 5-7 सालों से हम ये देख रहे हैं कि सर्दियों में गैस चली जाती है, गर्मियों में आ जाती है, तो उसका प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है, उसको आप कैसे अब आप देख लेना कि ये हमारे एरिया जो से ना बैकवर्ड एरिया, जैसे जो चीज़ मामला ये तकसीम इनकी सही नहीं है। अब आप कैंट एरिया देख लें, काफ़ी ऐसे कैंट एरिया जिसमें गैस हर बेशक सर्दी और गर्मी होती है। इस्लामाबाद के ऐसे एरिया देख लें जहाँ पे मिनिस्टर इनक्लेव्स हैं या दूसरे चीज़ें, वहाँ पे गैस 24 घंटे। बैरिया में देख लें आप, इन इलाकों को में गैस दी जाती है, बिजली दी जाती है पूरी। हमारे तो कभी गर्मियों में तो ओवरलोडिंग या पीछे से मामलात जो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है या गैस की लोड शेडिंग। अब आप देख लें, अब तो गर्मी भी शुरू हो गई है, फिर भी आप गैस के हालात देख लें। और इंशाल्लाह ये सब मिलकर हम करेंगे। और ये सबसे अहम मसला जो हम आपने कहा है कि जब आप आगे आएंगे इलेक्शन, सबसे पहले इंशाल्लाह लॉलीपॉप नहीं देंगे। अब हम सीख चुके हैं, क्योंकि सियासत में काफ़ी ये चीज़ें आ चुकी हैं। इमरान खान तो सीख रहे हैं ना, पिटाई वाले भी तो सीख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम अभी सीख रहे हैं। हमने सीख लिया है, हमने काफ़ी सीख लिया और इंशाल्लाह इलाके के लिए गैस लेकर आएंगे और ये इलाके का एक मसला, अहम मसला, और इसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हर बलदियाती इलेक्शन में हर दौर में ऐसा होता रहा है कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे आते रहे हैं वो इलेक्शन तक तो नज़र आते रहे हैं, इलेक्शनों के बाद नज़र नहीं आते रहे। तो आप भी इसी तरह ही करेंगे या आप नज़र आएंगे? आप नज़र आ रहे हैं बेशक। अभी हम तो इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, फिर भी हम आपके सामने हैं। इलाके में भी जहाँ पे काम हो, हमारी ज़रूरत हो, हम जाते हैं। हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमें जिधर ज़रूरत पड़ती है उनको हम हाज़िर हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे काम। ये किसी के अपने फ़ायदे के लिए नहीं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए और दिल के सुकून के लिए। मैं आपको ये बात बता दूँ, कई लोग मेरे दोस्त कहते हैं यार सियासत एक निकम्मा काम है ये चीज़। और भाई मेरा आप एक ज़हन में रख लें, 100 काम करें, 99 लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे यार ठीक है काम, एक ऐसा होगा जो आपको दिल से दुआ देगा, वो आपके लिए बहुत मायने रखती है और आपको सुकून से नींद आएगी। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की है कि जो सुकून है वो इमरान खान साहब तो कहते हैं जी कि सुकून आएगा, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। लेकिन जो सुकून है वो यही सुकून है कि जब आप रात को तसल्ली से सो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुतमिन हैं। तो अरफान भाई से का शुक्रिया भी अदा करेंगे और जाते जाते इनको कहेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं जो अभी सियासत में आना चाहते हैं उनके लिए ये क्या पैगाम देंगे? जो नौजवान सियासत में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ पैगाम दे दीजिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, नौजवान हमारे सतून हैं हमारे जो इलाके के, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। आप किसी और इलाके में यूसी में चले जाएं, मैं विजिट करता रहता हूँ, दोस्तों के पास जाता रहता हूँ, इतना एक्टिव नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप्स की वजह से और आप दोस्तों भाइयों की एक्टिविटी की वजह से, और हम सब मिलकर इनको शऊर देना चाहिए कि सियासत एक अच्छी चीज़ है, सियासत में आना चाहिए, सियासत में बथा नहीं होना चाहिए, सियासत में कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, सियासत में बेरहमी नहीं होनी चाहिए, इखलाक हो आपका, इलाके की फलाह के लिए काम करना हो। और नौजवान लड़के आगे हैं, नौजवानों ने ये संभालना है। अब ये मेरी कोई जद्दी जदाद या कोई ऐसी सीट नहीं है कि मैंने इस पर काबज़ रहना है। जब मैं देखूंगा मेरे से कोई अच्छा दोस्त मेरा भाई आ रहा है, अगर वो इस लायक है तो मैं उसे कहूँगा आएँ, वेलकम जनाब, आप आएँ, आप इस इलाके की खिदमत करें। ये तो नहीं सिर्फ मेरी जगीर है, ये एक सीट मेरी हवेली की है या मेरे अपने की है, मेरे बाप दादा से आ रही है, नहीं, ये इलाके की फलाह के लिए कोई भी काम करेंगे हम उनके साथ हैं। हमारे ऐसे भाई हैं जो हमारे साथ चलते हैं और इंशाल्लाह उनमें से भी काफ़ी एक्टिव हैं, आगे उनके साथ होंगे हम और इनके चलाएंगे। इलाके की फलाह के लिए नौजवानों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, मैं अभी खुदाफिज कहने का इरादा रख रहा था तो एकदम से मेरे जहन में एक सवाल आ गया। मैंने सोचा हुआ था कि प्रोग्राम जब शुरू होगा तो ये सवाल करूंगा मैं आपसे। आप शुरू में पीपल पार्टी के मेंबर थे, जियाले थे, तो उसके बाद आप नून लीग में आ गए, तो इसकी क्या वजह थी? नून लीग में आने की क्या वजह थी आपको? भाई शुरू से मेरे वालिद मोहतरम वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के तलक था और वो पहले जो हमारे वार्ड के सदर फिर चेयरमैन इलाके के, इस वजह से। और हम अभी तक जब मैंने इलेक्शन भी लड़ा मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से ही था। मेरे जो लीडरान थे जब उस वक्त के पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उन्होंने आके स्पीच भी स्टेज पे की। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, सब सारा मामला हुआ। जब मैंने देखा कि मैंने अपना इलाके का मामला जब देखा और मैंने कई मीटिंग्स ऐसे डॉक्टर शक्कस के साथ जाके की और मुझे नज़र आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक अच्छी जमात है और उसमें
کام مجھے کرنا چاہیے اور مجھے اسی پارٹی میں رہ کر اپنی علاقے کی خدمت اور اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے پھر پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی اور انشاءاللہ اور آگے اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے علاقے پر عوام پر, انشاءاللہ کرتے رہیں گے خدمت. انشاءاللہ جی, بہت شکریہ آپ کا. عرفان عظیم مغل صاحب ہمارے علاقے کے میں تو نوجوان ہی کہوں گا کہ نوجوان سیاستدان ہیں اور بڑے اچھے ماشاءاللہ سے ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے. بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ نون لیگ کی طرف سے بھی کوئی انٹرویو آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے زیادہ تر انٹرویو جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہی ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے ممبران ہی ہمارے پاس آتے رہے ہیں. تو ایک تو یہ پہلا انٹرویو ہے نون لیگ کی جانب سے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا دونوں پارٹیوں کے. بلکہ جماعت اسلامی کا بھی انٹرویو آپ دیکھ چکے ہیں, تو میرے خیال میں جو سوال مجھے کرنے چاہیے تھے وہ میں نے سوال کیے ہیں. آپ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بتائیے گا, تو انشاءاللہ عرفان بھائی کو پھر ہم دوبارہ اس کٹہر میں لے کے آئیں گے. اور جاتے جاتے یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ نور میڈیا کے ممبر بھی بن چکے ہیں, اور اب انشاءاللہ جب ہمارا دل کرے گا ہم ان کو پکڑ کے لے آئیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.